بچوں کو کیا سکھائیں، موضوعات میں سے جو ہے وہ بچوں کو کیا سکھائیں؟ تو اولاً جو ہے نا وہ توحید کا، ہمیں توحید کا درس دینا چاہیے، توحید سکھانی چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، بلکہ بعض سلف کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ 7 دفعہ بچوں کو جیسے ہی وہ بولنا سیکھتا ہے، تو وہ ہم جو پتہ نہیں کیا کیا سکھا رہے ہوتے ہیں نا، ماما بابا اور بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، تو سلف کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی بچہ بولنا سیکھتا ہے نا تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ 7 دفعہ سکھاتے، یا جتنی دفعہ بھی، بہرحال 7 دفعہ کی گنتی آتی ہے اسلاف کی روایات میں۔ تو لا الہ الا اللہ، اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ سکھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ یہ تمام باتیں اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ نام جو ہے وہ بہت پسند، عبداللہ نام اور عبد الرحمن یہ نام پسند ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک بچہ جس کا نام عبداللہ ہے نا، تو وہ بار بار اس کے ذہن میں یہی عقیدہ آئے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور توحید اس کے ذہن میں بار بار جو ہے وہ ریوائز ہوتی رہے گی، تو اس لیے یہ سب سے جو ہے وہ اللہ کو پسندیدہ ناموں میں سے ہے۔ تو توحید جو ہے وہ ایک انسان کو یعنی توحید سکھانی چاہیے سب سے پہلے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی طرز عمل ہے، بچوں کو توحید سکھائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ بچوں کو جو ہے وہ بالکل ان چیزوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ عقائد کی تعلیم جو ہے وہ سب سے پہلے دی جائے، بلکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جو ہے وہ یعنی بچوں کو توحید سکھانے کے حوالے سے ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے، غالباً 13-14 پیج کا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اور یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو کیا وصیت کر رہے ہیں، کیا دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا، چن لیا ہے، لہٰذا نہ فوت ہونا اس حال میں مگر کہ تم مسلمان ہو۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام کا اپنے بچے کو کیا نصیحت کرنا سب سے پہلے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اس حال میں کہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا، پیارے بیٹے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بلا شبہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یعنی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ اب یہاں پہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کہ جب مرض الموت میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو کیا 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 پیغام دے رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد کیا تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچے وہی توحید کا پیغام دے رہے ہیں کہ نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، ان کے معبودوں کی عبادت کریں گے، اور یہی ایک معبود برحق ہے۔ تو آپ دیکھیں توحید کی وصیت اور تاکیدی حکم ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو جا بجا جو ہے وہ جا بجا توحید سکھائیں۔ اور بلکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس کا رسالہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ تعلیم الصبیان التوحید، یہ جو ہے وہ رسالے کا نام ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور چھوٹا سا ہے، اس کا پتہ نہیں اردو ترجمہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ دیکھیں عربی میں کوشش کریں کہ عربی میں ہی بچہ یاد کرے، اور بچوں کو عربی سے زیادہ مانوس کریں، عربی سکھانے کی بھی بڑی سلف کی آثار ہیں اس پر۔